راوی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا, میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا. قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں. کہتے میں امام کے دروازے پر آیا, میں نے دستک دی. علی کی شہادت ہے, عباس کا علم میرے سر پہ. قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں, امام گھر سے باہر نکلے, بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے, عید والے دن بھی کالے کپڑے. داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی, رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں پر انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. عید سوگوار ہو گئی آل محمد کی, جن کے صدقے میں عید تھی, ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا. ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا. شریف امام. تو بعد میں پتہ چلا ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد. دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے, نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں. حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے, کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں. حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے, کہتے بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں. حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ, کہتے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو. حسنین پوچھتے ہیں کون, کہتے ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا, مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا. 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں. آواز صرف مزدور نہیں, امیر المومنین تھا, ہمارا بابا تھا علی ابن ابی طالب. ہم یتیم ہو گئے, آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلے گا. رات کے وقت راشن اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر, بادشاہ دین و دنیا امیر. فخر مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی. علی وہ امام ہے جن پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں. مطلب پتہ, زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے. جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو, خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو, اس پر زکوٰۃ کہاں سے واجب. جو جانوروں کے لیے بھی وصیت کرے. گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے, ایک لمبا راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو, ایک شارٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو, تو خبردار لمبے رستے کے خوف سے جانوروں کو اذیت نہ دینا, لمبے رستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوی ملتی. کالی رات تو فرمایا تھا یہ بطخیں میرا نوحہ کر رہی. بطخوں نے اپنے چونچوں میں مولا کی ابا لے لی تھی کہ میرا نوحہ پڑ رہی, میرا نوحہ پڑ رہی. کبھی بطخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا. اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی. اور اسی طرح شور مچا کے روئی تھی حیدر کرار کے لیے. فرمایا حسن انہیں پانی پلا سکو, کھانا کھلا سکو, دانا چگوا سکو تو رکھنا, ورنہ انہیں آزاد کر دینا. میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں, بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بطخوں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کرتا تھا, اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کا ایک گھونٹ ملے. ابھی تو امیر کی بیٹی ہے علی کی بیٹی, امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کیے, پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن بن کر. سننا کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو, یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو. کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھاتی ہے, درس دینے کے بعد پردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو, کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے. تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا, ہم نے تو تجھے کھلے بالوں
سالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا، بڑی غربت کی لمبی داستان ہے۔ علی جیسا شریف باپ، زینب جیسی باحیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا، میرا مولا مشکل کشا۔ زینب یہ کچہری ہے، یہ دارالعمارہ ہے، یہ بازار کناسہ ہے، میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا۔ زینب کی کمر جھک گئی، رو کے آواز دی، بابا بازار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، میں تیری بیٹی ہوں، مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ آواز ہے، ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے۔ جزاک اللہ، میرے بیٹے مارے جائیں گے، تجھے درباروں میں آنا ہوگا۔ اگلا واقعہ جسے پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ حسین کو بلایا اور داڑھی چومنی شروع کر دی۔ حسین عرض کرتے ہیں، بابا میری داڑھی کیوں چومتے؟ فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی۔ داران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی۔ میں نے پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دیو؟ تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، اس لیے چوم دو میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی، اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی علی اصغر کے خون، ماتم کرنا، کبھی غازی کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی عباس کے خون سے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جا کے میری آواز جائے، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ دوسری رات ہے، علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے، لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے، سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ ام کلثوم کے پاس، اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افطار فرمایا۔ ایک فکرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر، میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت کی میری اوقات نہیں، میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، جناب زہرا کا وکیل ہوں، میں کسی کی تردید میں نہیں، پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے، کسی کو نہیں کہہ رہا، صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں۔ کوشش کیا کرو بی بی ام کلثوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو، یہ توہین ہے اس گھر کی۔ اس کا نام تھا زینب صغرا اور کنیت تھی ام کلثوم۔ ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں۔ کلثوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی۔ دو چیزیں سامنے رکھی، دودھ اور نمک۔ علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا، فرمایا دودھ سنبھال کے رکھ، ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا۔ ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان اور شربت پلانا پڑے، ہائے کر لو گے جو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی، ساری اولاد کھڑی تھی علی کی، جب زخمی ہوا نا میرا مولا ساری اولاد کھڑی تھی، ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی، عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ غازی کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا، عباس کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا۔ میں کائنات قربان کروں، سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے، زینب نے پوچھا ہوگا کس سے پلانا ہے، عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے، بابا نے مجھے حکم دیا ہے، عباس اپنے ہاتھوں سے۔ ہائے کریم، ہائے کریم۔ کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں، جو کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر۔ آج کا دن تو بڑا بے چینی سے گزرا، تم نے افطار کیا ہے، سحری کا انتظار کر رہے ہو، علی کی بیٹیاں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہوتا، نہ روزہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی۔ فکرہ پڑھتا ہوں میں، فکرہ لے کر فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنسو آ جائیں، آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا۔
भाई इमरान शाह जी मैंने मकतल में पढ़ा है सारा दिन